کے دلوں کی دھڑکن شہزادہ اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا علامہ صاحبزادہ سید شفاء اللہ شاہ صاحب کھڑے ہو کر استقبال کیجیے. یہ میرے قائد اور آپ ہیں. کھڑے ہو کے استقبال کیجیے. کھڑے ہو کر استقبال کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری تشریف رکھیں. یہ تو پھر ٹھنڈی ہو جائے گی. اللہ والے ہو مولانا اجاز ندیم صاحب دیو نا پھر کر لین گے. جی ہاں تھوڑی دیر بہنے ہیں جی طبیعت منی تے کھلو جائیں گے. اللہ ٹھیک ہے جی. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ اتلا سپیکر تے نہیں تھوڑا پہ چلتا شاں 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 آواز. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تھوڑا جا ایکو کھلواؤ تھوڑی جی. ربنا وابعث فيهم رسولا رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ماننے اور منوانے کا شرف ہمیں عطا کر رکھا ہے. سیرت مصطفیٰ ابتدا اللہ کی توحید سے ہوتی ہے اور سیرت مصطفیٰ کی انتہا بھی اللہ کی توحید کے نغمے پر ہوتی ہے. نغمہ توحید جتنا بلند ہوتا ہے اتنا ہی نغمہ توحید کو سنانے والا بھی بلند ہو جاتا ہے. فطرت کے مظاہر پروردگار کی توحید کے مظہر ہیں. آسمان و زمینیں پروردگار کی توحید کے مظہر ہیں. سورج، چاند، ستارے، پھل، پھول، خوشبوئیں، دریا، نہریں، چشمے، سمندر، ان کی طغیانی، پہاڑ،
ہوائیں، موسم، یہ سب کے سب اللہ کی وحدت کی نشانیاں اور آیات ہیں۔ ان اللہ کی وحدت کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے عقل والوں کو معبود اپنی حقیقتوں کے ساتھ ملنے لگتا ہے اور نظر آنے لگتا ہے۔ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے دیکھ کے عقل والے اس حقیقت کو ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اتنے بلند و بالا آسمان خدا کے سوا کوئی اور نہیں بنا سکتا، چونکہ آسمانوں کو خدا کے سوا کوئی اور نہیں بنا سکتا، اس لیے ہمارے سجدوں کے لائق بھی صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہونا چاہیے۔ یہ عقل تقاضے پیدا کرتی ہے۔ لیکن یہ تعلق جو بندے کا فطرت کے مظاہر کو دیکھ کے بنتا ہے، اس تعلق میں پروردگار کی جناب سے مخصوص رحمتوں کی شمولیت نہیں ہوتی، مخصوص رحمتوں کی شمولیت بندے اور معبود کے تعلق کے درمیان اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اپنے معبود کی حقیقت کو اپنے معبود کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، پیغام توحید کو تعلیم قرآن کے ذریعے مانتا ہے، تو پھر اس تعلق بندہ اور معبود میں رب کی مخصوص رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ مجھے ایک امتی ہوتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محض اپنے سجدوں کو قبولیت تک نہیں پہنچانا، میری منزل سجدوں کی مقبولیت نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی منزل بعد از انبیاء سجدوں کی مقبولیت میں معراج ہے۔ میں نے بڑی مشکل بات کہہ دی ہے جو آپ لوگ سبحان اللہ نہیں کر رہے یا سمجھ نہیں آ رہی، پھر سنیے۔ صرف سجدوں کی مقبولیت میرا، صرف صدقوں کی مقبولیت میرا مسئلہ نہیں، صرف حمدوں کی مقبولیت میرا مسئلہ نہیں، صرف عبادت کی مقبولیت میرا مسئلہ نہیں، مجھے اس نبی کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے جس نبی نے عبادت گزاروں کی صف میں جب شمولیت اختیار کی ہے تو سارے کے سارے عبادت گزار اپنے معبود کی عبادتوں کی بلندیوں پہ فائز ہونے کے باوجود
میرے نبی کی عبادتوں کے مظاہروں کے مقابلے میں اتنے پیچھے نظر آنے لگے ہیں کہ یہ دہائی پڑ گئی ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میرے نبی نے سجدے کیے تو سجدوں کو معراج مل گئی، میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھی تو نماز کو معراج مل گئی، میرے مصطفیٰ نے واعظ کیا تو واعظ کو معراج مل گئی، میرے مصطفیٰ نے محبت کی تو محبت کو معراج مل گئی، میرے مصطفیٰ نے لڑائیاں لڑی تو لڑائیوں کو معراج مل گئی، میرے مصطفیٰ نے محبتیں مودتیں کی تو مودتوں کو معراج مل گئی، میرا مصطفیٰ امین ٹھہرا تو امانت کو معراج مل گئی، میرا مصطفیٰ صادق ٹھہرا تو صداقت کو معراج مل گئی، میرا مصطفیٰ جی لوگوں معلم بنا تو تعلیم کو معراج مل گئی، میرا مصطفیٰ مدرس بنا تو تدریس کو معراج مل گئی، میرا مصطفیٰ مجاہد بنا تو جہاد کو معراج مل گئی، میرا مصطفیٰ رب کا محبوب بنا تو محبت کو معراج مل گئی۔ جی مجھے مخصوص رحمتوں کی طلب ہونی چاہیے، جن مخصوص رحمتوں کے شامل حال ہونے سے میرے سجدے نہ صرف مقبولیت پہ فائز ہوں، میری عبادتیں نہ صرف مقبولیت پہ فائز ہوں، بلکہ میری عبادتیں بعد از انبیاء باقی تمام امتیوں میں مجھے ایک ممتاز عابد اور ممتاز بندہ خدا بنا کر یوں مجھے ابھار دے کہ محشر کے میدان میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی فخر سے اور بڑی ہی شان سے کائنات انسانی کے سامنے یہ پیش کر کے منظر افتخار محسوس کر رہے ہو کہ لوگوں باقی نبیوں کے امتیوں میں بھی سجدوں کی مقبولیت والے امتی تو ہیں، لیکن میں محمد کی امت میں سجدوں کی مقبولیت میں کوئی میرے صدیق جیسا ہو تو سامنے آئے، کوئی میرے عمر جیسا ہو تو سامنے آئے، کوئی میرے عثمان جیسا ہو حیاؤں میں تو سامنے آئے، کوئی میرے علی جیسا ہو شجاعت میں تو سامنے آئے، کوئی میرے بلال جیسا ہو وفاؤں میں تو سامنے آئے، کوئی میرے صہیب جیسا ہو صبر و استقامت میں تو سامنے آئے، کوئی عورت میری عائشہ جیسی صابرہ ہو تو سامنے آئے، کوئی بیٹی میری فاطمہ جیسی صبر کی معراج والی ہو تو سامنے آئے، کوئی صحابی میرے صحابہ کی صحابیت جیسا ہو تو سامنے آئے، کوئی رفیق میرے صحابہ کی رفاقت جیسا ہو تو سامنے آئے، کوئی امتیوں میں سے رب کے سچے سجدوں والا میری امت کے ساجدین میں سے ہو کہ مقابلے کا ہو تو سامنے آئے، انی مقاصرم بکم الامم۔ جی میری منزل اللہ اللہ بہت آگے کی ہے، سبحان اللہ۔ اور جب میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیات توحید میں اللہ جنوں موسیٰ نو کلیم بندیاں ویکھ کے رب نہیں لبیا، اور میاں جنوں یوسف نو کھوہ چو نکل دیا ہویا
مصر دے تخت تے بہ کے بھی رب نہیں لبیا، جنوں یعقوب دی بینائی دے پتر دے کرتے دی خوشبو نال بھی اذن اللہ لوٹ دیا ہویا اس منظر دے اتے رب نہیں ملیا۔ او میاں جنوں ابراہیم دے اتے اگ دے گلزار ہون دے منظر نو ویکھن دے باوجود معبود نہیں ملیا، او مصطفیٰ دے سجدے دے اتے غور کرے انہوں معبود مل جائے گا۔ او مصطفیٰ دی رکوع دے اتے غور کرے انہوں رب مل جائے گا۔ او مصطفیٰ دے قیام دے اتے غور کرے انہوں رب مل جائے گا۔ او مصطفیٰ دے قومے دے اتے غور کرے انہوں رب مل جائے گا۔ جی لوگو، اور میں ایک جملہ کہنا ہونا، جنہوں رب لب گیا، جنہوں توجہ ہے جی، جنہوں انہوں سب کچھ لب گیا، جنہوں رب لب گیا انہوں سب کچھ لب گیا۔ جنہوں رب مل گیا انہوں مشکل کشا بھی مل گیا، جنہوں رب مل گیا انہوں حاجت روا بھی مل گیا، جنہوں رب مل گیا انہوں پتر تے دھیاں دین والا بھی مل گیا، جنہوں رب مل گیا انہوں عزت و ذلت دا مالک بھی مل گیا، جنہوں رب مل گیا انہوں صدیق مل گیا، جنہوں رب مل گیا انہوں عمر مل گیا، جنہوں رب مل گیا انہوں عثمان مل گیا، جنہوں رب مل گیا انہوں علی مل گیا، جنہوں رب مل گیا انہوں بلال مل گیا، جنہوں رب مل گیا انہوں صہیب مل گیا، جنہوں رب مل گیا انہوں امام ابو حنیفہ مل گیا، جنہوں رب مل گیا انہوں امام احمد ابن حنبل مل گئے، جنہوں رب مل گیا انہوں امام شافعی مل گئے، جنہوں رب مل گیا انہوں امام مالک مل گئے، جنہوں رب مل گیا انہوں امام یوسف مل گئے، جنہوں رب مل گیا انہوں امام محمد مل گئے، جنہوں رب مل گیا انہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مل گئے، جنہوں رب مل گیا انہوں شاہ اسماعیل شہید مل گئے، جنہوں رب مل گیا انہوں حسین علی الوانی قرآن دا سچا مبلغ مل گیا۔ نعرہ تکبیر! جی رب ملنا ہی تھے، جنہوں رب مل گیا انہوں خیر مل گئی۔ جی لوگو، جی جنہوں فطرت دے مظاہر دیکھ دیا ہویا معبود نہیں پہ ملتا، اور میں مصطفیٰ دی قربانی تھے غور کرے۔ حج دے موقع دے اتے قربانی دا منظر ہے، اونٹ لینا لا کے کھلوتے ہوئے نے، اور جس وقت اونٹاں دی واری آؤندی ہے تے مصطفیٰ دی قربانی دا منظر اینا حسین ہے کہ اونٹ مصطفیٰ دے سامنے آندیاں ہی اپنی گردن نیوی کر دیں دے رہے اور مصطفیٰ قربان کرن لگ پہ دے۔ جی جی لوگو، اللہ اللہ، جنوں کائنات دی انقلابی تبدیلیاں نو دیکھن دے باوجود، لیل و نہار دے فرق دے باوجود معبود نہیں پہ ملدا، او میرے محبوب دی زندگی دے کسے ایک گوشے دے اتے ولادت تو لے کے جوانی تک، اور جوانی تو لے کے غار ہرا تک، اور غار ہرا تو لے کے طائف دی بستی تک، اور طائف دی بستی تو لے کے شیب ابی طالب تک، اور شیب ابی طالب تو لے کے مدینے دی ہجرت تک، اور مدینے دی ہجرت تو لے کے بدر دے مارکے تک، اور بدر دے مارکے تو لے کے فتح مکہ تک، اور فتح مکہ تو لے کے مصطفیٰ دی موت تک، کسے ایک لمحہ زندگی دے اتے غور کرے، انہوں اپنے معبود دیاں سچیاں عبادتاں دی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ جی اس اعتبار نل آیات توحید دے میدان دے اندر مصطفیٰ دے وجود مسعود نو بھی اللہ نے اپنی توحید دی سب تو وڈی اور سب تو نمایاں اور سب تو واضح دلیل بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔
اللہ دی توحید دی سب تو بڑی دلیل مصطفیٰ دے وجود نو بنا دیا ہویا اللہ اللہ اعلان ہویا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم اے اذان مک جائے تو پھر کچھ شروع کری کو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما جی لوگو عزت والا بلندیاں والا خیر والی جھولی والا جی بلند و بالا ناموس والا رفت آسمان جدیاں رفتاں دے سامنے شرما جائے ان رفتاں والا سبحان اللہ رفت آسمان جدیاں بلندیاں دے سامنے شرم آ جائے انہوں رفتاں والا حسن یوسف جدے حسن دے مقابلے تھے جی جی شرمندگی محسوس کرن لگے انہوں حسن والا ید بیضا جدے ہاتھ دی چمک دے مقابلے دے اتے جی پیچھے نظران لگ پوے اونا حسنہ والا جی 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 لوگو سجدے دی بلندی والا حمدوں دی بلندی والا رکوعوں دی بلندی والا ثناؤں دی بلندی والا لڑائیوں دی بلندی والا محبتوں دی بلندی والا جی مودت دی بلندی والا پیار دی بلندی والا الفت دی بلندی والا سیاست دی بلندی والا سیادت دی بلندی والا جی امامت دی بلندی والا نبوت دی بلندی والا رسالت دی بلندی والا میرا مصطفیٰ جدیاں بلندیاں جی لا شک میرا آج تے پہنچیاں ہوئیاں نے اینیاں اونچیاں بلندیاں والا خواہشوں پہ پال دے ہائے کوئی میرا نائب ہونا چاہیے دے جڑا اس نسل نو اگے لے کے چلے جی او دے یار بھی خواہشوں پہ پال دے نے صدیق دی بھی یہ خواہش ہے کہ مصطفیٰ دی نسل نو اگے چلنا چاہیے دے عمر دی بھی خواہش ہے اگے چلنا چاہیے دے عثمان دی بھی خواہش ہے اگے چلنا چاہیے دے علی دی بھی خواہش ہے اس نسل نو اگے چلنا چاہیے دے پر میں اللہ اے فیصلہ کر چکیا میں مصطفیٰ دے وجود نو اپنی توحید دی دلیل بڑھانا ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی جی لوگو میں اے طے کر لیا کہ میں اپنے محبوب دے وجود نو اپنی توحید دی دلیل بڑھا رہے سارے مل کے آکھو سبحان اللہ سامنے والے بیلی بھی آکھو سبحان اللہ کوئی نہیں ڈھلے ڈھلے بیٹھے ہو بس کر دئیے ہے مولانا لیاقت صاحب کے اس مرکز توحید میں بڑے عرصے کے بعد حاضری ہوئی اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جتنا وقت تاخیر سے میں آیا اتنی زیادہ رونق اس مدرسے میں ماشاءاللہ بڑھ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کی رونقوں کو دن بدن اور زیادہ بڑھا دیں اور مدرسے کے خدام کو اللہ اور زیادہ عزتوں سے مالا مال فرمائیں جی جی لوگو میں یہ فیصلہ کیتا ہے کہ میں قرآن دے دولا محمد الرسول اللہ دے وجود نو اپنی توحید دی دلیل بڑھانا ہے اس فیصلے دے ضمن وچ منو یہ طے کرنا پہ ہے کہ میں مصطفیٰ دے کسے پتر نو نہیں بچن دینا
تاکہ میں دسنا چاہنا لوگو مصطفیٰ دیاں خواہشاں دے نال پتر نہیں جے بچ دے، رب دے فیصلیاں دے نال پتر بچ دے جے مصطفیٰ پتراں نو بچا لوے تے ایک معبود دا تصور مقابلے تے جنم لوے گا۔ میں معبود دے تصور نو مصطفیٰ دے وجود نال ختم کر کے دسنا چاہنا لوگو معبود کوئی ہور نہیں، معبود کلا سبحان اللہ سبحان اللہ جی۔ اور دوسرا رخ کی ہے جی جدوں میں اللہ پتروں دی محبت پیدا کراں تے دل دے اندر پتروں دی وکھری جئی محبت دا حصہ بندا ہے۔ مدرسے دے معتمم دے دل دے اندر بھی طلباء واسطے محبت ہوندی ہے، لیکن پتروں دی محبت بڑی وکھرا جا حصہ ہودا ہوندا ہے جی بڑے بڑے انبیاء اللہ دی توحید دا 950 سال اللہ دی توحید دا ڈھنڈورا دین والے اللہ دے پیغمبر حضرت نوح 950 سال، لیکن پتر دی محبت دل دے خاص گوشیاں پھسی ہوئی ہے۔ جدو پتر نو ڈبدیاں ویکھیا تے رب نو کہندے نے ان ابنی من اہلی، ان ابنی من اہلی، اے اللہ میں اپنے پتر نو ڈبدیاں ویکھ نہیں سکدا، تیرا وعدہ ہے کہ تو میرے خاندان نو بچائے گا۔ اج اپنے وعدے نو وفا کر دے۔ رب کریم دیاں بے نیازیاں تے قربان جاواں اعلان ہوندا ہے میرا بندہ تو میری توحید دی آواز تے لائیے، لیکن توحید دی آواز لان والا اپنے رب دے فیصلے نو ٹال نہیں سکدا، رب دے فیصلے اٹل نے، رب دے فیصلے لا تسألنی ما لیس لک بہ علم انہو لیس من اہلک۔ اے پتر تیری خاندان چو نہیں، جیڑا توحید دے پیغام دا وارث نہ ہوئے او توحیدی باپ دا وارث انال پیغام بھی دیتا۔ جیڑا توحیدی باپ دا بیٹا پیغام توحید دا وارث نہ ہوئے او باپ دا وارث نہیں ہوندا۔ انہو لیس من اہلک، اے تیرا خاندان نہیں۔ میں رب نے مصطفیٰ دے سینے دے اندر پتران دی محبت دا خاتمہ کر کے اے پیغام بھی دے دیتا ہے لوگوں مصطفیٰ دے سینے دے اندر موجود جنیاں رحمتاں نے میں اونا رحمتاں نو امت مصطفیٰ واسطے خاص کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ دی دل دی ساری محبت مختص سے صدیق واسطے، عمر واسطے، عثمان واسطے، بلال واسطے، علی واسطے، طلحہ و زبیر واسطے، صحابہ واسطے، صحابیات واسطے اور قیامت تک آن والے امت محمد کریم دے ہر ادنا تو ادنا فرد واسطے مصطفیٰ دے سینے موجود رحمتاں دا موج زن سمندر او دے تغیانی آندی ہے تے امت مصطفیٰ دی ہمدردی واسطے تغیانی آندی ہے۔ اعلان ہوندہ وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین۔ سبحان اللہ جی۔ زندگی دا ہر گوشہ جس طرح میں پہلے عرض کی تھا کہ منو مطلوب نے او سجدے جنہ سجدیاں دے اندر اللہ دیاں خاص رحمتاں شامل ہو جان تو او رحمتاں تا شامل ہون گیا کہ میں معبود دی عبادت دی جانچ پڑتال محمد مصطفیٰ دی سیرتی چو کراں تے پھر میں ما ارسلناک الا رحمت للعالمین دیاں رحمتاں دا مستحق بن جاواں گا تے پھر قیامت دے دن میں اس دعا دا مستحق بھی بنا گا جس دعا دے اندر امت دے تمام گناہگار جنہوں نے رب دی توحید نال غداری نہیں کی تھی وہ سارے گناہگار میرے مصطفیٰ دی اللہم اغفر لی امتی دی دعا دا
مصداق بن جان گے۔ اینے مطلوبہ رحمتاں جڑیاں منو چاہیدیاں نے اور او منو ملنیاں نے مصطفیٰ دی تابعداری دے اندر رب دی توحید دے پیغام نو من کے۔ مصطفیٰ دی تابعداری محض مصطفیٰ دی ولادت دے منان دا نا نہیں، مصطفیٰ دی تابعداری محض جھنڈے اور ٹریکٹر ٹرالیاں سجا لین دا نا نہیں، مصطفیٰ دی تابعداری کمکمے روشن کرن دا نا نہیں، مصطفیٰ دی تابعداری ہے قرآن دی تابعداری۔ جی یہ ہے مصطفیٰ کی تابعداری، اور مصطفیٰ دی تابعداری جدوں خالص ہوندی ہے تو پھر رب دی توحید دا پیغام اور زیادہ اونچا ہو جاندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جی صدیق اکبر مصطفیٰ دے تابعدار نے، صحابہ مصطفیٰ دے تابعدار نے محبت رسول گن گن کے صحابہ دے اندر بھری ہوئی ہے۔ رب نے اللہ خود کہندے نے لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینا، جنہوں میں کہنا گن گن کے رب نے بھری ہے، ما الفت بین قلوبہم ما الفت بینہم ولکن اللہ الف بینہم انہو عزیز حکیم۔ لوگو اے جڑے میرے نبی دے یار ڈبیاں لے کے تھلے انتظار اچ ہوندے نے کہ کدوں مصطفیٰ دے پسینے دا قطرہ ڈگے تے اسی اینو پسینے دے قطرے نو بھی سنبھال لئیے اور انہوں بھی ایک کستوری اور امبر دیاں خوشبوواں نالو زیادہ خوشبوواں والا محسوس کر دینے۔ ایک کیوں پہ ہوندہ ہے؟ اس واسطے پہ ہوندہ ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اے محبتاں گن گن کے انہ دے دلہ دے اندر مصطفیٰ دی تابعداری دیا میں رب نے قرآن دی سچی تابعداری دی وجہ تو پائیاں نے۔ کیوں؟ اے الفتاں بیدار ہویاں نے یعلمہم الکتاب والحکمہ دے نال۔ سبحان اللہ۔ جی اللہ 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 اللہ۔ اور جدوں رب دی توحید دا پیغام اونچا ہوندہ ہے، جس طرح میں ابتدا عرض کیتا تے پیغام سنان والے دا قد بھی اونچا ہوندہ ہے، اور جدو قد اونچا ہوندہ ہے ادو اللہ تذکرے کر دینے وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا۔ میں انہوں ذرا کھڑا ہو جائیں 10 منٹ۔ اللہ اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اونچی آواز نہ سبحان اللہ کرو تو میں مانا کرا دے ختم کریے۔ اونچی کہ تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ معبود نل بندے دا تعلق امت محمد کریم نو مخصوص رحمتاں نو ہدف بنا کے قائم کرنا ہے، تو دے واسطے ضروری ہے کہ مصطفیٰ دی سیرت نو سینے نہ لاواں تے پھر مخصوص رحمتاں ملن گیاں جیڑیاں محض میرے سجدیاں دی مقبولیت نہیں بلکہ میرے سجدیاں دی شرف و امتیاز نو ہور زیادہ بلند کر دین گیا۔ اور نمبر 2 بات کہ جدوں میں اللہ دی توحید دا اعلان کرانگا تے میرا قد اللہ اور زیادہ اونچے تو اونچا اونچے تو اونچا کر دین گے۔ ایک قدہ دے اونچا کرن دا تذکرہ ہویا، پیغام توحید دی بلندی دا تذکرہ ہویا۔ وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ جی لوگوں میں اللہ نے نغمہ توحید دا صلہ آدم نو دتا، توجہ ہے جی،
میں اللہ نے نغمہ توحید دا صلہ آدم نو دیتا، خلافت عرضی مل گئی، جو ملنا سی مل گیا۔ توجہ ہے جی امین صاحب، ذرا توجہ رکھیو۔ میں اللہ نے توحید دا پیغام سنان والے نوح نو بدلہ دیتا۔ کی بدلہ ملیا جی؟ توجہ ہے، توجہ ہے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم۔ جی نوح نو بدلہ ملیا، او دا بیڑا پار لگ گیا، او دا بیڑا، سارے بول دے نہیں بس کر دیا میں، سارے بولو۔ آدم نو توحید دے پیغام دا صلہ ملیا، خلافت عرضی ملی، کہن والا کہنا چاہتا ہے جو لبنا سی او لب گیا، بریکاں لگ گئیا، عطاواں دے اندر بریکاں لگ گئیا، سخاوتاں دے اندر بریکاں لگ گئیا، کرماں دے اندر بریکاں لگ گئیا، رحمتاں دے ملن دے اندر۔ جی جی موسیٰ نو ملنا سی توحید دا صلہ، کلیم اللہ بنیا، جو ملنا سی مل گیا۔ عیسیٰ نو نغمہ توحید دا صلہ ملیا، جو ملنا سی او مل گیا، کلمت اللہ۔ ٹلی ٹلی سبحان اللہ کر دیو، میں بھی تھکے ہیں، تسی میرے نال بہت تھکے ہو، اونچی آنکھو سبحان اللہ۔ جی جی موسیٰ نو صلہ ملیا، کلیم اللہ بنیا، اعلان ہویا میاں جو لبنا سی۔ اینو اللہ، میں کوئی اپنے کولو نہیں کر رہا، اینو اللہ قرآن مجید کے اندر ماضی دے سیغے دے نال، ماضی دا سیغہ ہے کہ جو لبنا سی۔ تلک الرسول فضلنا، جمع متکلم دا سیغا، تلک الرسول، اے رسول دی نوات، آدم تو لے کے نوح تک تے نوح تو لے کے ابراہیم تک تے ابراہیم تو لے کے محمد الرسول اللہ تک۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ اے او فضیلتہ نے جی جی آدم نو ملیا، صلہ ملیا، جی خلافت عرضی مل گئی، نوح نو صلہ ملیا، بیڑا پار لگ گیا، موسیٰ نو صلہ ملیا، کلیم اللہ بن گیا، عیسیٰ نو صلہ ملیا، کلمت اللہ بن گیا، ابراہیم نو صلہ ملیا، خلیل اللہ بن گیا، یوسف نو صلہ ملیا، تخت شاہی تے بہ گیا۔ بول دے ہے کوئی نو میں بس کر دیا، یہ سارے دے مقام دے صلے نے جی، توجہ ہے جی۔ محبت کرن والا کوئی وڈکا اپنے نکیاں نال محبت کرے، جیڑا بہتا چنگا لگدا ہوئے انہوں پرت پرت شیواں دیندا تھکدا نہیں۔ سبحان اللہ، منظر ذرا دیکھنا، اللہ اللہ جی جی ابراہیم نو میری توحید دا صلہ ملیا۔ ابراہیم جو ورگی توحید تے منو ایڈی پیاری لگ دی ہے کہ میں جس پیغمبر دے سینے دے اتے اے اپنا قرآن اتاریا ہے نا، جنہوں تسی اپنا محبوب کہندے ہوتے، میں رب بھی انہوں اپنا محبوب کہنا، جدی محفل دے اندر نوریاں دا سردار جبریل بین وستے میں رب دیاں اجازتانوں اڈیکے لا کے ترسدا رہندا ہے، کدوں اجازت نامہ ملے گا تے میں بلال والی تھاں تے بہ کے مصطفیٰ دا مکھڑا ویکھاں گا۔ اس مصطفیٰ نوں جدو میں قرآن دی دولت دیتی ہے تو انہوں نال میں حکم کیتا ہے میرا مصطفیٰ توحید سنانیاں تے انج شروع کری جنج تیرے وڈکے ابراہیم نے شروع کی۔ نعرہ تکبیر، اتھو شروع کری جتھو تیرے وڈکے ابراہیم نے کی تھی سی۔ اللہ اللہ جی ابراہیم نے
وقت بھی نازک ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے۔ ابراہیم نے، توجہ ہے بھئی حافظ آباد والے ہو، سیرت محمد الرسول اللہ سننے آئے ہو، سیرت ساقی کوثر کا کیا مطلب ہے؟ ساری گفتگویں جنیاں ہوئی نے، پتہ نہیں کسے نے دسیا کہ نہیں، سیرت ساقی کوثر دا کی مطلب ہے؟ اس نبی دی سیرت جڑا کوثر پلاندا ہے، قرآن پلاندا ہے، اس نبی دی سیرت جڑا، میرے شاہ جی اقبال دے فارسی دے شعر پڑھ دے ہوندے سن، توجہ، میرے شاہ جی پڑھ دے ہوندے سن، خدمت ساقی گری باما گزاشت، خدمت ساقی گری باما گزاشت، داد مارا آخری جامے کے داشت۔ جی لوگو، رب سونے نے توحید دے پیغام سنوائے نے، پلوائے نے، ساری نسل انسانی او پیغام توحید پیندی رہیے، پلان والے رب نے او پیغام توحید پلا پلا کے جام نو ٹوٹن نہیں دیتا، جام بچا بچا کے رکھیا ہے۔ او جام توحید آدم نو پھڑایا، اوتھو اگے نوح نو پھڑایا، اوتھو اگے شیس نو پھڑایا، شیس تو اگے ابراہیم نو پھڑایا، ابراہیم تو اگے یعقوب نو پھڑایا، یعقوب تو اگے اودیاں نسلاں دے نبیاں نو پھڑایا، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، داود، سلیمان، شعیب، لوط، ہود، صالح، اے سارے پیغمبر اس جام توحید نو پھڑدے پھڑدے پلاندے 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 اسماعیل تک گل آئی، اسماعیل نو جام توحید پھڑایا، او جام توحید ٹردا ٹردا مکے دی بستی چ پہنچیا، ایک یتیم دے ہتھ چ رب نے او جام توحید پھڑایا، اور او جام توحید پھڑان تو بعد رب نے پیغمبر نو توحید دا جام پلان دا حکم دیتا تے نال اعلان کیتا، بلغ ما انزل الیک من ربک، اور او جام پلان تو بعد رب نے فیصلہ کر دیتا، میں اے جام جڑا مصطفیٰ دے ہاتھ چ دتا ہے، اس تو بعد کسے ہور دے ہاتھ چ اے توحید دا جام میں نہیں جے جان دینا، ولیکن رسول اللہ داد مارا آخری جامے۔ اور اگر جام دا معنی کراں تے دا معنی یہ ہوئے گا کہ وہ جام توحید، وہ ساکی جڑا پیندا ہے توحید پکڑ کے او پلا رہا سی، پیمانہ توحید جڑا او دے ہاتھ سی، او دے بڑے جام سن، آخری جام بچ گیا سی، ہزے امتاں نہیں سن پیندیاں پیاں، آخری جام رب نے بچا دیتا، او جام توحید جڑا آخری گھٹ سی، اور رب نے اس یتیم دے سینے دے اتے قرآن اتار کے امت محمد کریم نو پلا دیتا۔ اور اینا نشہ ہے اس جام توحید دے اندر کہ وہ دی مستی قیامت تک لہنی نہیں، لہذا نویں جام دے پین دی ضرورت رہنی نہیں۔ سبحان اللہ، جی اللہ اللہ، کیوں ضرورت نہیں رہنی؟ اوہی میں سنا رہا ایسا، اللہ اللہ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ذرا سبحان اللہ کرنا، گڈی رک گئی سی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ جی جی، ابراہیم نو نغمہ توحید دا صلہ ملیا، کی جی اگ نو گلزار کر دیتا، کی کر دیتا؟ اگ نو گلزار کر دیتا، صلہ ملیا، یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم۔ جی صلہ ملیا، قد صدقت الرؤیا۔ تو اپنی خوابہ، یہ سارے صلے نے جو ملنا سی وہ مل گیا، جو ملنا سی او مل گیا۔ جی جی، اے توحید دا پیغام سنا دیا جدوں قرآن دا نزول ہویا، ایک یتیم دے سینے دے اتے میں رب نے صلے دین دے انداز نو بدل دیتا، میں رب نے صلے دین دے انداز نو بدلیا تے اعلان کر دیتا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ جی میرا سوڑا، تو میری توحید دا پیغام سنایا، تنو صلہ ملیا، تنو میں مکے دا ہیرو بنایا۔ پیچھے کی ہویا سی، جنو جو لبنا سی انو اکو واری، تیری واری کی ہے، تنو مکے علیاندہ تے مکے دا ہیرو بنایا، صلہ نہیں مکیا، تنو مسافر بنایا تے
سفر دا ہیرو بنایا سلا نہیں مکیا تینوں نمازی بنایا تے نمازیاں دا سردار بنایا سلا نہیں مکیا تینوں امام بنایا تے امامت دا سید بنایا سلا نہیں مکیا تینوں نبی بنایا تے نبیاں دا امام بنایا سلا نہیں مکیا تینوں بیت المقدس پہنچایا سلا نہیں مکیا سارے نبیاں نو تیرے پیچھے کھلوایا سلا نہیں مکیا تینوں پہلے اسمان تے بلایا سلا نہیں مکیا دوجے تے بلایا سلا نہیں مکیا تیجے تے بلایا سلا نہیں مکیا چوتھے تے بلایا سلا نہیں مکیا پنجویں تے بلایا سلا نہیں مکیا چھویں تے بلایا سلا نہیں مکیا ستویں تے بلایا سلا نہیں مکیا سدرۃ المنتہا تے بلایا سلا نہیں مکیا اپنے قرب دل نوازیا سلا نہیں مکیا مکے واپس آیا سلا نہیں مکیا 5 نمازاں ملیا سلا نہیں مکیا حج دا تحفہ ملیا سلا نہیں مکیا قربانی نو معراج ملی سلا نہیں مکیا جی عبادت نو معراج ملی سلا نہیں مکیا تیرے یاراں نو صداقت دی معراج ملی سلا نہیں مکیا عمر نو عدالت دی معراج ملی سلا نہیں مکیا عثمان نو حیا دی معراج ملی سلا نہیں مکیا عثمان نو حیا دی معراج ملی سلا نہیں مکیا علی نو شجاعت دی معراج ملی سلا نہیں مکیا عائشہ نو علم قرآن دی معراج ملی سلا نہیں مکیا بلال نو صبر و استقامت دی معراج ملی سلا نہیں مکیا تنو موت دی آغوش اچ پہنچایا سلا نہیں مکیا تنو آخرت دے میدان اچ لے آندا سلا نہیں مکیا سارے نبیوں نو تیرے سامنے دیما کر دیتا لواء الحمد تیرے ہاتھ اچ پھڑایا سلا نہیں مکیا تینو سفارش دے اندر سب تو مقدم کیتا سلا نہیں مکیا تینو جنت دا محل دیتا سلا نہیں مکیا وَلَلْآخِرَةُ 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 تیری پیدائش دے اتے رحمتہ ہوئیاں نے اے نہیں کہن والے نے کیا کہ جو تنو دینا سی وہ دے دیتا ہے نہیں ولادت تے بڑی سوہنی ہے لیکن اگلا دن ولادت نالو بہتا سوہنا ہو گیا ہے جی جی تیرا بچپن بھی رحمتہ والا تیرا بچپن بھی لیکن تیری جوانی تیرے بچپن نالو بہتی رحمتہ والی ہے جی تیرا بیان بھی رحمتہ والا لیکن مدینے دا قیام مکے دے بیان و قیام نالو بہتا رحمتہ والا ہے تیرا مسجد نبوی دا بیان بھی رحمتہ والا ہے لیکن تیرا بدر دے میدان اچ بیان توحید بہتیاں رحمتہ والا ہے تیری بدر بھی رحمتہ والی ہے لیکن تیرا احزاب بہتیاں رحمتہ والا ہے تیرا احزاب بھی رحمتہ والا ہے لیکن تیری خندق ایدن اللہ بہتی رحمتہ والی ہے تیری خندق دا غزوہ بھی رحمتہ والا ہے لیکن تیرا حنین دا مارکہ پچھلے تمام مارکے نالو بہتیاں رحمتہ والا ہے اور تو مکے دا فاتح بنے ہے رحمتہ والا ہے تو قرآن دا مبلغ بنے ہے رحمتہ والا ہے تو مبلغہ دا سردار بنے ہے رحمتہ والا ہے تو نذیر بنے ہے رحمتہ والا ہے تو بشیر بنے آئے رحمتہ والا ہے تو شاہد توحید بنے آئے رحمتہ والا ہے تو مشہود بنے آئے رحمتہ والا ہے تو المزمل بنے آئے تے رحمتہ والا ہے تو المدثر بنے آئے تے رحمتہ والا ہے تو طٰہٰ بنے آئے تے رحمتہ والا ہے تو یاسین ہویا ہے تے رحمتہ والا ہے تو قم اللیل دا مصداق ہویا ہے تے رحمتہ والا ہے تو اسرا بعبدہ دا معراج مخاطب تے رحمتہ والا ہے تو ثم دنا دا مصداق تے رحمتہ والا ہے تو فتدلی دا مصداق تے رحمتہ والا ہے تو اوحا الی عبدہ ما اوحا دا مخاطب تے بہتیاں رحمتہ والا ہے تنو ملیاں ہوئیاں رحمتاں کوئی رکاوٹ تے کوئی بریک نہیں لگ سکتی تیرے متعلق اے نہیں کیا جا سکتا رب نے جو دینا سی او دے دیتا ہے رب پہ کہندا ہے تنوں میں جدوں جو کچھ دینا میں دیندیا ہویا ہے فیصلہ کرنا ہزے بھی اے دا میں حق نغمہ توحید دا پورا نہیں کیتا میرا دل کردہ رہندا ہے ہور بوتا دیاں ہور بوتا دیاں ہور بوتا دیاں ہور بوتا دیاں جی لو
وللآخرۃ، ہر آنے والا لمحہ میرا نبی قرآن کے نزول کے بعد، تیری توحید کے پیغام کے بعد، ہر آنے والا لمحہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، میں محمد اپنے باپ ابراہیم کی کیا ہوں؟ بولو کیا ہوں؟ دعا ہوں۔ اس لیے آج میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں، او مکے والو، میرا باپ ابراہیم بھی عالم الغیب نہیں تھا، عالم الغیب کون ہے؟ جو سیرت مصطفیٰ کو صحیح مانتے ہیں دل و جان سے، وہ ذرا اللہ کا نام بلند کیجئے۔ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں، ابراہیم مشکل کشا نہیں، مشکل کشا اللہ۔ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں، ود، یعوس، یعوق، نصر، یہ بیٹے اور بیٹیاں نہیں دے سکتے، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور تو اور میں تو اپنے متعلق لوگوں تمہیں بتا رہا ہوں، لا املک لکم ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ تو اڈا نفع تے نقصان میں رب دے محبوب دے اختیار وچ نہیں دے، میں اپنا نفع تے نقصان بھی میرے اختیار وچ ہے، الا ما شاء اللہ۔ نفع تے نقصان دا مالک کون ہے؟ ولو کنت عالم الغیب لستکثرت من الخیر۔ مجھے آپ نے کہا تھا ذرا کوثر پہ بات کرنا، یہ ایک اعتراض ہے قرآن میں، میں آپ کے سامنے علماء کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لو کنت عالم الغیب لستکثرت من الخیر، جے میں محمد عالم الغیب ہوندا تے میں خیر اپنے واسطے بہتی کر لیندا، میں خیر اپنے واسطے، بولو سارے کی کر لیندا؟ نوجوان پڑھے لکھے طبقے کی میں توجہ چاہوں گا، لو کنت عالم الغیب، اگر میں غیب جاندا ہوندا تے میں خیر اپنے واسطے کی کر لیندا؟ اللہ کریم کہندے نے سونیا بہتی کیوں کرنا ہے؟ انا آتیناک الکوثر، توجہ ہے؟ اللہ کی کہندے نے انا آتیناک بوتی تے او کرے جدے کل تھوڑی ہوئے، بوتی تے خیر او کرے جدے کل سونیا تینوں تے میں خیر کثیر پہلے ہی عطا کر دیتی ہے۔ میرا علماء کو سوال ہے پھر ایتھے لستکثرت من الخیر دا کی مطلب ہے؟ کیونکہ مصطفیٰ نو تے پتہ ہے آتیناک الکوثر قرآن منو اللہ نے دے دیتا ہے، خیر کثیر تے پہلے ہی ہے۔ پیغمبر کیوں کہندے نے استکثرت من الخیر؟ سبحان اللہ، آکھو ذرا سبحان اللہ جی۔ اللہ اللہ، لو کنت عالم الغیبہ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، اگر میں جے میں عالم الغیب ہوندا تے پھر لوگوں میں معبود ہوندا، پھر میں کی ہوندا؟ بولو، جے میں عالم الغیب ہوندا تے پھر میں کی ہوندا؟ بول دیتے ہیں نہیں ہوں، پھر میں کی ہوندا؟ جے میں عالم الغیب ہوندا تے میں معبود دیاں صفتاں والا ہوندا، تے کسے بشر نو یا کسے مخلوق دے کسے فرد نو رب دیاں صفتاں چونکہ لب ہی نہیں سکدیاں، اے دعویٰ حقیقت تے مبنی نہ ہوندا، کیونکہ جیڑا حقیقی عالم الغیب ہوئے، سننا، کیونکہ جیڑا حقیقی عالم الغیب ہوئے او خیرہ اپنے واسطے بوتیاں نہیں کردہ، او محمد دے سینے خیرہ اتار دے۔ نہیں سمجھے؟ جو حقیقی عالم الغیب ہوتا ہے وہ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ جیڑا عالم الغیب حقیقی ہوتا ہے انہوں خیرہ اپنے واسطے بوتیاں کرن دا ڈر تے ضرورت نہیں ہوندی، چونکہ او عالم الغیب ہوندا ہے، خیر ہوندی او دے قبضے چے، او لوکاں نو ونڈدا ہے تے کہندا ہے انا آتیناک الکوثر۔ لہذا میں عالم الغیب نہیں، جے میں عالم الغیب ہوا
تے میرا عالم الغیب ہونا بھی حقیقت تے مبنی اس واسطے نہیں کہ استکثرت من الخیر، پھر میں خیر اپنے کول اکٹھی کراں گا۔ جیڑا اپنے کول خیر اکٹھی کرے او حقیقی عالم الغیب نہیں ہوندا، حقیقی عالم الغیب وہ ہوندا جڑا خیر مخلوق وچ ونڈ دے وے۔ ما مسنی السوء، تعبیر قرآن نے کی تھی ما مسنی السوء ان انا، ایتھے استکثرت من الخیر دا معنی کی ہے؟ قرآن کہندا ایتھے معنی ہے وے کنڈے چبن تو اپنے آپ نو بچانا۔ او میاں اگر میں عالم الغیب ہوندا تے میری عائشہ دے اتے زنا دا الزام نہ لگدا، اگر میں عالم الغیب ہوندا تے میرے 70 کاری صحابہ نو شہید نہ کر دیتا جاندا، اگر میں عالم الغیب ہوندا تے طائف دی بستی منو لہو لہان نہ کیتا جاندا، اگر میں عالم الغیب ہوندا تے میری بیٹی رقیہ سمیہ دے 2 ٹکڑے نہ کیتے جاندے، اگر میں عالم الغیب ہوندا توجہ ہے دے تے میرے بلال نو تپ دے کولیاں دے اتے سزاواں نہ دتیاں جاندیاں، اگر میں عالم الغیب ہوندا تے میں شیب ابی طالب قیدہ کٹن واسطے مجبور نہ ہوندا، اگر میں عالم الغیب ہوندا تے منو اپنا وطن چھڈ کے مدینے مہاجر بن کے جانا نہ پیندا، اگر میں عالم الغیب ہوندا تے منو کنڈا بھی نہ چبدا۔ لوگوں میں عالم الغیب نہیں جے جنو کنڈے چبن او عالم الغیب نہیں جے ہوندا۔ عالم الغیب کلا کلا بولو کلا ان انا الا نذیر و بشیر لقومی یؤمنون، میں تے ایمان والے واسطے اللہ دی خاص مطلوبہ رحمت دا عنوان بن کے نذیر و بشیر بن کے آ گیا وا۔ جیڑا میرے اسوہ حسنہ دے مطابق رب دے نال تعلق بندگی قائم کرے گا، او دے سجدے صرف شرف مقبولیت نال نہیں نوازے جان گے بلکہ او دے شرف و امتیاز ہور زیادہ اونچے تو اونچے کر دیتے جان گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ بھائی نماز کے بعد آپ حضرات کے لیے کھانا تیار ہے، کھانا کھا کے جانا ہے، نماز کے بعد کھانا تیار ہے بھائی۔ بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کریم دی جامعہ فاروقیہ چکچٹھا دوابہ اس ادارے دے شعبہ بنین اور شعبہ بنات نو اور زیادہ ترقیاں نال مالا مال فرما دیو۔ اللہ تعالیٰ جی اس مسجد نو اور زیادہ آباد و شاد فرما دیو۔ اللہ کریم جی مولانا لیاقت اور انہوں دے بیٹے جڑی جہد مسلسل اچ مصروف نے پیغام توحید و سنت دے احیاء واسطے انہ دونوں اداریاں دی خدمت کر رہے نے، اللہ انہ دی مساعی جمیلہ نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ اللہ کریم اس پورے موحد خاندان دی ہر طرح دی مشکلات نو آسان فرما۔ اللہ اس ادارے دے معاملات معاشی اگر پریشانی دا شکار نے تھے، اللہ اس ادارے دی معیشت نو بھی اور زیادہ بحال فرما۔ اللہ مشکلات نو آسان فرما۔ اللہ اس ادارے دے اندر پڑھن والیاں بیٹیاں انہاں نو مومنہ دیاں ماواں دی طرح دی پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ اللہ اس ادارے پڑھن والے بیٹیاں نو سچی زندگی صحابہ والی عطا فرما۔ اللہ کریم اس ادارے نو دن دگنی تے رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ منو اجازت